بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 926 ہے، 926، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 87 اور 88، 87 and 88۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ لفظی ترجمہ قالوا، انہوں نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا کیا تمہاری نماز تأمرک تمہیں حکم دیتی ہے ان نترک کہ ہم چھوڑ دیں ما ان کو جن کی یعبد عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا، او یا ان نفعل ہم کرنا چھوڑ دیں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، انکا انتا بلا شبہ تو البتہ الحلیم بہت بردبار، الرشید بڑا سمجھدار ہے۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم بھلا بتلاؤ تو، ان کنت اگر ہوں میں علی بینۃ واضح دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی اور اس نے دیا ہو مجھے منہ اپنی طرف سے رزقا حسنا اچھا رزق، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ وَمَا أُرِيدُ اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ تمہاری مخالفت کروں، الاما ان کاموں کو کہ انہاکم میں تمہیں روکتا ہوں عنہ ان سے، ان اريد میں نہیں چاہتا مگر الاصلاح اصلاح، ما استطعت جس قدر مجھے استطاعت ہے، وما توفیقی اور نہیں ہے میری توفیق الا مگر باللہ اللہ کی مدد کے ساتھ، علیہ اسی پر توکلت میں نے توکل کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف انیب میں رجوع کرتا۔ ترجمہ یوں ہے، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور نیک چلن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ تیسری بات، بے شک تم تو بڑے بردبار ہو، نیک چلن ہو۔ چوتھی بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم بتاؤ اگر میں اپنی رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک بڑی دولت عطا فرما دی ہے تو میں تمہیں حق کی دعوت دینا کیسے چھوڑوں؟ پانچویں بات، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح تمہاری مخالفت کروں کہ جن کاموں سے روکتا ہوں انہیں خود کرنے لگوں۔ چھٹویں بات، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ ساتویں بات، اور جو کچھ مجھے توفیق ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آٹھویں بات، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ نویں بات، اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ بزرگان محترم، اہل مدین نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا جواب یہ دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اور تمہاری نماز اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں، اس کا استعمال کریں؟
قوم شعیب نے یہ بات مذاق اڑاتے ہوئے کہی، ایک قسم کا تمسخر تھا جو قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دیگر نیک اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، صرف نماز کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے قوم نے نماز کو نشانہ بنایا۔ قوم شعیب نے یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام سے ایسے ہی کہی جیسے کہ ہم کسی مصلح عالم دین سے یوں کہتے ہیں کہ کیا آپ کا علم اور آپ کی بزرگی تمہیں اس چیز سے روکتی ہے کہ ہم جس طریقے پر ہے اس طریقے کو چھوڑ دیں؟ قوم دراصل حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم کو تمہاری نصیحتوں سے آزاد رکھیے اور ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرنے دیجیے اور ہم کو اپنی مرضی سے اپنے اموال کے استعمال کرنے کی آزادی دیجیے۔ ان دونوں معاملات میں آپ کسی قسم کی مداخلت نہ کیجیے۔ قوم شعیب نہ مال کی زکات دیتی تھی اور نہ بھلائی کے کاموں میں اپنے مال خرچ کرتی تھی، بلکہ اپنے مال کو بڑھانے اور جمع کرنے کے لیے ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کے مال کو گھٹا دینے کی ترکیبیں اور تدبیریں اختیار کرتی تھی۔ اس قوم میں مادیت کا بھوت گویا سوار تھا، وہ کسی بھی طرح بکثرت مال حاصل کرنے کی فکر میں تھی۔ انہیں حلال اور حرام سے لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کی حرکتوں سے کس طرح لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ قوم نے تمسخر اور مذاق اڑاتے ہوئے مزید ایک جملہ یہ بھی کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے بردبار اور نیک چلن۔ اس جملے سے قوم کا مقصد حضرت شعیب علیہ السلام کی تعریف کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس کہنا مقصود تھا کہ چالاک، ذہین اور عقل مند تو ہم ہیں کہ مال و دولت حاصل کرنے کی تدبیریں جانتے ہیں اور تم جاہل اور بیوقوف قسم کے آدمی ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قوم شعیب کی ان تمام باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یوں کہا کہ میری قوم تم ہی بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک بڑی دولت بھی عطا فرما دی ہے تو میں تمہیں کیسے حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کی دولت عطا فرمائی ہے جو میرے رب کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اپنا اتنا بڑا فضل کیا گیا ہو تو کیا میں میرے رب کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو چھوڑ دوں اور حق کی دعوت دینا ہی ختم کر دوں؟ ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں میرے رب کی طرف سے دی گئی ذمہ داری سے دوش ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس طرح تمہاری مخالفت کروں کہ جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ کام میں خود کرنے لگ جاؤں۔ یعنی یہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس کام سے میں تم کو سب کے سامنے روکوں اور تنہائی میں چھپ کر میں وہی کام کروں۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کام سے میں تم کو روکوں وہی کام میں خود کروں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے تمہاری اصلاح کروں، تمہارے اندر موجود بگاڑ کو دور کروں اور تم کو برے کاموں سے روکوں اور تم کو بھلے کاموں کی تلقین کروں۔ میرا مشن اور میری تحریک یہ ہے کہ میں تم کو بھلائی کے کاموں کا حکم دوں اور برائی کے کاموں سے روکوں۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے میری کوشش میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں اس میں کسی قسم کا چھول دیکھنا پسند کرتا ہوں۔ میری استطاعت اور طاقت کے بقدر میری کوشش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر فرمایا وما توفیق الا باللہ، جو کچھ مجھے توفیق ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، یعنی جو عبادت بھی میں کرتا ہوں، نماز وغیرہ پڑھتا ہوں، جو کچھ تبلیغ کرتا ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی وجہ سے ہے کہ میرے رب نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے سارے کاموں میں میرے رب کی مدد اور اس کی ہدایت۔ اس کے بعد فرمایا علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پروردگار پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ یعنی میں اپنی زندگی کے تمام امور میں میرے رب ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میری اس رسالت کی ذمہ داری کے ادا کرنے میں بھی میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں میں میرے رب کی طرف ہی رجوع ہوتا ہوں۔ اور جب میرا بھروسہ میرے رب پر ہے تو مجھے تمہاری طرف سے پہنچنے والی تکلیف کا کوئی خوف نہ، بالکل ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔